حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبدحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اعزائے گرامی قدر، اہل شام اور اسیران شام کے عنوان سے ہماری آج کی تیسری گفتگو ہے، اور ماشاءاللہ سامعین کرام اسے بڑے خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں اور بہت اچھا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے۔ پروردگار آپ تمام کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور آمین۔ جو مقصد امام حسین علیہ السلام اسیران شام نے لوگوں کے درمیان پھیلایا ہے اور جو منتشر کیا ہے، پروردگار اس مقصد کو ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور والا سید الحجاج کی طرح اسے دنیا جہاں میں منتشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کرام، شام سے متعلق اور اہل شام سے متعلق کل ہم نے آپ کی خدمت میں چند رائز بیان کیے تھے کہ حاکم شام نے کس طریقے سے کوشش کی کہ مولا متقیان کے فضائل کو ختم کیا جائے اور ان کے فضائل کے بجائے دوسروں کے فضائل کو اور دوسروں کے بارے میں جھوٹی روایتوں کو کھڑا گیا۔ اس گفتگو سے منسلک ایک جملہ جو امام احمد ابن حنبل کا ہے وہ آپ کی خدمت بیان کر کے ایک بات میں آگے بڑھا دوں گا۔ امام احمد ابن حنبل جو بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے حافظ حدیث ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک مکمل فقہ حنبلی کے بانی ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کا مقام آپ کم نہ سمجھیے گا، نہ صرف یہ کہ فقہ حنبلی کے یہ بانی ہیں بلکہ انہوں نے حدیث میں واقع بہت زیادہ کام کیا ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی سے زیادہ کام امام احمد بن حنبل نے کیا۔ وہ امام احمد بن حنبل کے جنہوں نے بے شمار احادیث کو پرکھا اور اس کے بعد اپنی کتاب میں اسے جگہ دی، اور ظاہر سی بات ہے کہ فضائل علی کے باب میں جو فضائل آئے ہیں وہ بھی اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں، اور دوسروں کے جو فضائل
ان تک پہنچے ہیں انہیں بھی کسی حد تک بیان کیا ہے. ان کا ایک تاریخی جملہ ہے جو واقعاً سننے اور بیان کرنے کے قابل ہے. امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ میں نے فضائل علی کو بھی دیکھا اور دیگر افراد کے فضائل کو بھی روایتوں کے اندر دیکھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا اس بات کا، اور پھر انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ ما رویہ لأحد من اصحاب رسول اللہ من الفضائل الصحاح ما رویہ لعلی بن ابی طالب. کہتے ہیں کہ جتنے بھی فضائل دوسروں کے بیان ہوئے ہیں اور وہ فضائل جو علی کے بیان ہوئے ہیں، اس میں فرق یہ ہے کہ وہ فضائل کے جو علی کی شان میں آئے ہیں وہ جتنے صحیح فضائل ہیں اور وہ جتنے معتبر فضائل ہیں اتنے کسی اور کی شان میں اتنے صحیح اور معتبر فضائل نہیں آئے. اس جملے کی اہمیت کو آپ محسوس کیجئے گا. خود امام احمد بن حنبل کا یہ اعتراف ہے کہ صحیح ہے فضائل دوسروں کی شان میں گھڑے گئے ہیں اور روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مقام علوی تک کوئی پہنچ گیا، علی ابن ابی طالب کے مقام تک کوئی پہنچ گیا. جتنے صحیح فضائل، جتنے مستند فضائل، جتنے معتبر فضائل، جتنے متواتر فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں آئے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں، اتنے کسی اور کے فضائل اس طریقے سے روایتوں کے اندر بیان نہیں. اور پھر جب ہم مولا متقیان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، مولا متقیان کے واقعات کا اور ان کی زندگی کا ذکر کرتے ہیں، تو بعض افراد یہ سوال کرتے ہیں اور تعجب ہوتا ہے کہ بعض اپنے بھی یہ سوال کرنے والے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو الحمدللہ کسی اور فرقے سے شیعہ کی طرف آئے ہیں، شیعت کی طرف راغب ہوئے ہیں، یا وہ پہلے غیر مسلم تھے پھر مسلمان ہوئے ہیں اور انہیں آہستہ آہستہ تشیع کے بارے میں، مکتب اہل بیت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا. ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں، اور خود کبھی کبھار اپنے لوگ بھی سوال کرتے ہیں جو جسے کہا جا سکتا ہے کہ روشن فکر ہوتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ سوال ذہن میں ان کے آتا ہے کہ ہم کیوں اتنا علی مرتضیٰ کے فضائل کو بیان کرتے ہیں، کیوں مولا متقیان کی محبت پر اتنا زور دیتے ہیں، کیوں اہل بیت کی محبت پر اتنی تاکید کرتے ہیں. اسلام میں تو صرف دو ہی مین عقیدے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. توحید کا عقیدہ ہے اور رسالت کا عقیدہ ہے. تو پھر یہ جو تیسری بحث ہے اس کو آپ کو چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو صحابہ کو ماننے والے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کو ماننے والے ہیں. انشاءاللہ ان کا فیصلہ قیامت کے میدان میں ہو جائے گا. تو آپ کیوں بار بار اہل بیت کے فضائل، مولا کائنات کے فضائل اور اتنا اپنے ممبروں سے علی علی کرواتے ہیں؟ تو ان تمام افراد کے لیے اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں، اس انداز سے سوال پیش کرتے ہیں کہ یہ بلا وجہ آپ یہ جب بحث چھیڑتے ہیں تو اس سے جھگڑا پیدا ہوتا ہے، فسادات برپا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، لوگ قتل و غارت گری کے شکار ہو جاتے ہیں، خون بہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہ والی بحثیں نہ کیا کریں، صرف توحید کو بیان کیا کریں، صرف رسالت کو بیان کیا کریں، صرف قرآن کو بیان کیا کریں، صرف قیامت کو ذکر کیا کریں، جو عقیدے مشترکات ہیں اس کو بیان کیا کریں. یہ کیوں آپ اس تفرقے کے اندر اور کیوں اس بحث کے اندر پڑھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو ہم ان سے یہ عرض کریں گے کہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی جھگڑے کے قائل نہیں ہے میرے ساتھ، ہم کسی بھی فساد کے قائل نہیں ہیں. امن و امان کے ساتھ ہم رہنا چاہتے ہیں، اور اہل بیت کرام علیہ السلام نے جتنا امن و امان سکھایا اتنا کسی اور نے نہیں سکھایا. مولائے متقیان حق رکھنے کے باوجود بھی خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے. کیوں؟ تاکہ زمین میں فساد برپا نہ ہو اور اسلام کا جو چہرہ، اچھا چہرہ جو رسول اکرم نے قائم فرمایا تھا، وہ کس طریقے سے داغدار ہو کر لوگوں کے سامنے نہ جائے. تو اہل بیت کرام تو مظلومیت کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے. مولائے متقیان ہو، امام حسن ہو، امام حسین ہو، امام سجاد ہو، ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں انہوں نے کبھی بھی فتنہ فساد برپا نہیں کیا، ہمیشہ امن و امان کے ساتھ زندگی گزاری. اور یہی قرآن کا درس بھی ہے. ہم کبھی بھی کوئی جھگڑے کی بات نہیں کرتے. قرآن مجید نے جا بجا آیتیں بیان فرمائی. میں آپ کی خدمت میں ایک آیت کو عرض کروں کہ سورہ بقرہ میں آواز تھی، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. ہم کسی کو زور زبردستی تشیع کی طرف نہیں راغب کر سکتے. یہ کام تو بلکہ پروردگار نے پسند نہیں فرمایا ہے. پروردگار ارشاد فرماتے ہیں سورہ دحر کے اندر کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو راستے کی طرف ہدایت کر دی ہے، اب ان کی مرضی ہے کہ یہ شاکر بندے بن جائیں یا یہ کافر بندے بن جائیں.
تو پروردگار جب جبر نہیں کر رہا، پروردگار جب زور زبردستی سے کام نہیں لے رہا، پروردگار جب کسی کے اوپر فورس نہیں کر رہا ہے کسی دین کو، تو ہمیں بھی کسی کوئی حق حاصل نہیں کہ ہم کسی اور کے اوپر امپلیمنٹ کریں زبردستی کہ نہیں تم ضرور تشیع کو قبول کرو. یہ ہمارا شیوا نہیں. ہم تو صرف حقائق کو بیان کرتے ہیں، ہم تو صرف دلائل کو پیش کرتے ہیں. اب سننے والوں کی مرضی ہے کہ وہ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ جو جملہ عام طور پر خطبہ اپنے گفتگو کے آخر بیان کرتے ہیں، اس کا ایک مطلب ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین. وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری گفتگو ابھی ختم ہو رہی ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم روشن طریقے سے پیغام کو پہنچائیں. ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے. تو قرآن کریم نے ایک مقام پر کہا لا اکراہ فی الدین. سورہ کافرون کے اندر آواز دی، اے کافرو تم اس خدا کو نہیں مانتے جس کو ہم مانتے ہیں، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کرتے ہو، جس کو ہم مانتے ہیں اس کو تم نہیں مانتے ہو. اس کے بعد کیا کریں؟ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ دیں. قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. اگر تم تسلیم نہیں کرتے ہو تو ہمیں کوئی زور زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنانا. اسی طریقے سے بڑی خوبصورت آیت ہے سورہ زمر کے اندر موجود ہے. سورہ زمر کی آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر ارشاد ہوتا ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ خوشخبری ہے اور بشارت ہے ان بندگان خدا کے لیے جو سب کی بات کو غور سے سنتے ہیں. کیا خوبصورت آیت ہے. دیکھیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف شیعہ کی بات کو سنو، تم صرف سنی کی بات کو سنو، تم صرف بریلوی کی بات کو سنو، تم صرف دیوبندی کی بات کو سنو، تم صرف اہل حدیث کی بات کو سنو، تم صرف سلفی کی بات کو سنو، تم صرف یہودیوں کی بات کو سنو، تم صرف عیسائیوں کی بات کو سنو، تم صرف مسلمانوں کی بات کو سنو، مومنین کی بات کو سنو. قرآن یہ کہتا ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول. بشارت تو ان بندگان خدا کے لیے جو سب کی بات غور سے سنتے ہیں. کتنا خوبصورت پیغام ہے، کتنا منطقی پیغام ہے. لیکن سب کی بات غور سے سننے کے بعد کرتے کیا ہیں وہ قرآن مجید نے آگے بیان کیا. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. سب کی بات غور سے سننے کے بعد اس بات کی پیروی کرتے ہیں جو سب سے بہترین بات ہوتی ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بات سب کی سنتے ہیں، ہر ایک کی مجلس کے اندر، ہر ایک کی محفل کے اندر بیٹھتے ہیں، ہر ایک کی کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو بہترین بات ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں. اور جو یہ کام کرتا ہے قرآن مجید نے اس کے لیے کیا خوبصورت بشارتیں دی ہیں. ارشاد ہوتا ہے اولئک الذین ہداہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی پروردگار نے ہدایت کر دی. واولئک هم اولو الالباب. اور یہی صاحبان عقل و شعور ہیں. وہ ہدایت جس کے لیے انسان صبح شام دعا کرتا رہتا ہے نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہماری ہدایت فرما، ہماری ہدایت فرما، ہمیں صراط مستقیم بتا. تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت تمہیں اس وقت حاصل ہوگی جب سب کی بات غور سے سنو گی اور جو بہترین بات ہوگی اس کا انتخاب کرو. سبحان اللہ. اور میں تو یہ کہوں گا کہ صرف باتوں کی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ شخصیات کی بھی جب بات آئے تو ساری شخصیات کو انسان دیکھے، ساری شخصیات کو انسان پڑھے، ساری شخصیات کو انسان پرکھے، لیکن اس شخصیت کی انسان پیروی کرے جو سب سے بہترین ہو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل اللہم صلی علی محمد. تو قرآن مجید نے جہاں بجا بھی اس بات کو بیان کیا ہے. کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کوئی فساد والی بات نہیں ہے، کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. انسان اپنے عقائد کو استدلال کے ساتھ بیان کرے، بہترین انداز سے بیان کرے. اور قرآن مجید نے دوسرے مقام پر شاہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اے صاحبان ایمان، پروردگار کے راستے میں عدل اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. کیا خوبصورت آیت ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم سے تعصب تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم حق کے راستے کو چھوڑ دو. کیا خوبصورت بات.
دوسروں کی شکلوں پڑھنا جاؤ، دوسروں کے لباس پڑھنا جاؤ، دوسروں کی محفلوں پر رضاخانوں پڑھنا جاؤ، جو بہترین بات کہنے والا ہے اس کی بات مانو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ سیاہ لباس پہن کر بات کہہ رہا ہے، نہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، یہ امامہ پہن کر بات کہہ رہا ہے، نہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، یہ شیروانی پہن کر بات کہہ رہا ہے، نہیں ہم اس کی بات نہیں سنیں گے، اس کا ممبر ایسا ہے، اس کی کرسی ایسی ہے، اس کی محفل ایسی ہے، اس کی امام بارگاہ ایسی ہے، ہم اس کی بات نہیں سنیں گے۔ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کرے کہ تم حق کے راستے سے دور ہو جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لو کیونکہ یہ تقوی سے قریب ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جانے کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ حق سے بھی اجتناب کرتے ہیں، ہے میرے ساتھ؟ جانے کیوں جان بوجھ کر کچھ لوگ حق سے بھی اجتناب کرتے ہیں، چھوڑ کر ابو تراب کا دامن اپنی ہی مٹی خراب کرتے ہیں۔ مل کر درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ تو قرآن مجید نے اہل بیت کرام علیہ السلام نے کبھی بھی یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ہم دشمنی اختیار کریں، کسی سے تعصب اختیار کریں، کوئی فتنہ فساد برپا کریں۔ پیار و محبت کے ساتھ ہم اپنے دلائل پیش کریں، واقعات کو ذکر کریں، اس کے بعد سامنے والے کی مرضی ہے اسے تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ آج کچھ آیتیں زیادہ ہو گئی، لیکن ایک اور آیت بھی سماعت فرمائے، بڑے خوبصورت آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی اللہ کے راستے کی طرف لے کر آنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے طریقہ بتاتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اگر کوئی اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے 3 طریقے بیان کیے ہیں۔ نہ اس میں تلوار نکالنے کا طریقہ ہے، نہ اس میں کلاشن کوف اختیار کرنے کا طریقہ ہے، نہ اس میں کسی کو مار پیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ سادہ سا اور بہترین سے طریقہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے کی طرف لے کر آنا چاہتے ہو، بالحکمت، حکمت کی باتوں کے ذریعے لے کر آؤ۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ والموعظۃ الحسنہ، اور ان کو موعظہ کرو، لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں موعظہ کرنے سے، یہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں گے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر کسی سے کبھی بحث کرنے کا موقع ملے تو بہترین انداز سے، نرم ترین انداز سے ان سے گفتگو کرو۔ یہ بھی قرآن نے بیان نہیں کیا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اس طریقے سے ان سے مجادلہ کرو، بحث کرو، کہ جو اچھا طریقہ ہوتا ہے، کہا نہیں اچھے طریقے سے نہیں، سب سے اچھے طریقے سے۔ احسن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری، سب سے بہترین جو طریقہ ہو سکتا ہے مناظرہ کرنے کا، سب سے بہترین طریقہ اپنی بات پہنچانے کا، اس طریقے کو انسان اختیار کرے، پھر سامنے والی کی مرضی ہے کہ اس بات کو قبول کرتا ہے تو قبول کرے، نہیں کرتا نہیں کرے۔ تو سب سے پہلی بات ان حضرات کے لیے جو کہتے ہیں کہ کیوں اس طرح کی اختلافی باتوں کو بیان کرتے ہیں، صرف اللہ رسول کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، قیامت کی بات کریں، نماز روزوں کی بات کریں۔ البتہ اگر ہم نے قرآن اور حدیث میں بیان کرنا شروع کر دی تب بھی انہیں اعتراض ہوگا، کیونکہ قرآن میں بھی جا بجا علی علی ہی نظر آئے گا۔ اگر ہم نے حدیثیں بھی بیان کرنا شروع کی تو جا بجا علی علی ہی نظر آئے گا۔ اگر ہم نے نماز کا ذکر کیا تو اس نماز پڑھنے والے ہی کا ذکر نظر آئے گا کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی تھی۔ اگر ہم نے روزے کا ذکر کیا تو اسی روزے دار کا ذکر آئے گا کہ جس نے 3 دن روزے رکھا ہے اور افطار میں یتیم، مسکین اور اسیر کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ جب جہاد کا ذکر آئے گا تو پھر ہر مقام پر علی مرتضیٰ ہی کا ذکر نظر آئے گا۔ جب حج کا ذکر آئے گا تو من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی آواز سنائی دے گی۔ تو اگر دوسرے موضوعات پر گفتگو ہوگی تو وہاں پر بھی اہل بیت ہی کے فضائل اور اہل بیت ہی کے کرامات اور کمالات نظر آئیں گے۔ لیکن جو یہ بات کہنے والے ہیں، اگر ان کی بات کو ایک لمحے کے لیے ہم تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے ممبروں سے توحید بیان کریں، رسالت بیان کریں، قیامت بیان کریں، نماز روزہ بیان کریں، فضائل علی کو بیان نہ کریں، یہ جو اختلافی موضوعات ہیں اہل بیت کے اور صحابہ کے، اس کو بیان نہ کریں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ چلیں اہل بیت کو بیان کرنے اتنا ضروری نہیں ہے، اہل بیت کو بیان نہ کریں، تو کیا واقعاً قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کو بیان نہ کریں؟ توجہ فرمائیے گا۔
کیا نبی اکرم نے واقعا یہ فرمایا ہے کہ اہل بیت کو بیان نہ کیا جائے؟ بلکہ قرآن مجید میں تو 4-50 اگر ذکر آ رہا ہے تو اہل بیت کرام علیہ السلام. قرآن مجید کی سورہ شورى کی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ کار رسالت کی اجرت ان سے طلب کیجیے. اللہ اکبر. وہ اجرت جو حضرت آدم نے طلب کی، وہ اجرت جو حضرت نوح نے طلب کی، حضرت ابراہیم نے طلب نہیں کی، حضرت موسیٰ نے، حضرت عیسیٰ نے طلب نہیں کی. اے رسول ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ طلب کیجیے. اور کیوں طلب کیجیے؟ یہ آپ اپنے لیے طلب نہیں کر رہے بلکہ خود انہی کے فائدے میں. یہ بھی قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم. اے رسول جو آپ ان سے اجر رسالت مانگ رہے ہیں، جو اجرت مانگ رہے ہیں، یہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ خود ان کے فائدے کے لیے. فہو لکم، وہ تمہارے فائدے کے لیے. تو اس مقام پر سورہ شورى کے اندر آواز تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اجرت طلب کیجیے. کیا خوبصورت آیت ہے. اے رسول ہمیں معلوم ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کبھی بھی کوئی اجرت نہیں مانگیں گے. آپ تو غیرت مند ہیں، آپ کو شرم آئے گی یہ بات کہتے ہیں، آپ کو حیا محسوس ہوگی، لیکن ہم یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ کام کیجیے کیونکہ یہ ان کے فائدے میں. قل، اے رسول آپ کہیے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ اس سے کہیے کہ میں اجر رسالت میں کچھ نہیں تم سے مانگتا ہوں سوائے یہ کہ میرے قربا سے محبت کی جائے. تو قربا سے محبت کرنے کا محمد سلامت رہے. تو قربا سے محبت کرنے کا جو حکم ہے یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے، کسی حدیث کا جملہ نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے کہ صحیح اور ضعیف کہا جائے، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اے رسول ان سے مانگیے. اور مانگے تو کیا مانگے؟ کسی اور کی محبت نہیں. ازواج کی محبت کا ذکر نہیں آیا، صحابہ کی محبت کا ذکر نہیں آیا. سب ہمارے سر کے تاج ہیں، جو رسول اللہ سے وفادار ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن اگر کسی سے محبت کرنے کا ذکر آیا ہے تو کہا کہ قربا سے محبت کی جائے. اور جب یہ لفظ آیا قربا سے محبت کی جائے تو بہت سارے صحابہ کے لیے بات مشتبہ ہو گئی اور انہیں سمجھ میں نہیں آئی کہ قربا سے مراد کون ہے، رسول اللہ کے قرابت داروں سے مراد کون ہے، ان کے ابا سے مراد کون ہے. یہاں تک کہ سوال کرنے والوں میں خود ایک ایسا شخص شامل ہے کہ جو رسول اللہ کا رشتہ دار ہوتا تھا. رسول اللہ کا رشتہ دار ہے لیکن جانتا ہے کہ میں قربا میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قربا میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ ہو، تاکہ اگر اس سے مومنین محبت کریں تو وہ مومنین بھی پاک و پاکیزہ ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مولانا ماشاءاللہ. تو خود ایک وہ شخص کے جو رشتہ دار ہوتا ہے رسول اللہ کا، بظاہر ہمیں نظر آئے گا کہ وہ بھی قربا میں شامل ہے، لیکن وہ پھر بھی سوال کرتے ہیں. وہ کون ہے سوال کرنے والے؟ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، رسول اللہ کے چچا کے بیٹے جناب عبداللہ بن عباس سے سوال کرتے ہیں. اور یہ بھی ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، کتب اہل سنت کے اندر یہ روایت ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ریفرنسز بیان کروں تو بہت بڑی بڑی اور معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر اس روایت کو لکھا ہے. فضائل الصحابہ میں امام احمد ابن حنبل نے اس روایت کو لکھا ہے. علامہ سیوطی نے در المنصور میں لکھا ہے. علامہ زمخشری نے کتاب الکشاف کے اندر لکھا ہے. علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے. تفسیر سالبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور نہ جانے کتنی اور روایتیں. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ تقریباً 50 حوالے موجود ہیں کتب اہل سنت کے کہ یہ روایت ان کی کتاب کے اندر پائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، جن کے بارے میں کوئی ڈیبیٹ بھی نہیں ہے، یعنی شیعہ بھی اسے قبول کرتے ہیں، سنی بھی اسے قبول کرتے ہیں، ہر مسلمان بالکل اسے قبول کرتا ہے، کوئی اس کے اندر ڈیبیٹ کی بات بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. اے اللہ کے رسول مجھے یہ تو بتائیے کہ وہ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی مودت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. کیا خوبصورت سوال ہے. خود رشتہ دار ہونے کے باوجود یہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے.
اور دیکھیں یہاں پر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنا واجب ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر نہ کریں، اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، کیوں ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے. ویسے تو ہم کوئی اس طرح کی بات بیان کرنے کے قائل ہی نہیں ہے کہ جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو. ہم تو حقائق بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استدلال کے ساتھ علمی طریقے سے بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا کیوں اب اتنا ذکر کرتے ہیں، علی علی کیوں اتنا بیان کرتے ہیں، دوسروں کا ذکر کریں کہ جو مشترکات ہیں. ہم ان سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کی محبت اختیار کرنا مستحب نہیں، واجب ہے. وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے کہ وہ قربا کون ہے کہ جن کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. تو ان ساری کتب اہل سنت کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ قربا سے مراد کون ہے؟ علی و فاطمہ و ابناہما. قربا سے مراد علی مرتضی ہیں، فاطمہ زہرا ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرج. تو ان کی محبت اختیار کرنا قرآن نے کہا ہے کہ واجب ہے. اس لیے ہم علی مرتضی کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم حضرت سیدہ کائنات کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے ہم شہزادے امام حسن شہزادے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی محبت اختیار کرنا ہم پر واجب ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ اسی روایت کے بعد کتب اہل سنت ہی کے اندر پھر وہ نبی اکرم سے اور بھی روایت نقل کرتے ہیں کہ جو اسی بات کی تائید کرتی ہے کہ قربا سے مراد علی مرتضی، حضرت زہرا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کی تائید کے اندر امام احمد ابن حنبل نے، امام فخر الدین رازی نے، علامہ سیوطی نے 12 احادیث کو ذکر کیا ہے کہ 12 احادیث میں موجود ہے کہ قربا سے مراد یہی ہستیاں ہیں. اور مجھے نہیں معلوم کہ اب یہ 12 احادیث انہوں نے کیوں اپنی کتاب میں ذکر کی. شاید کوئی بات امت کو سمجھانا چاہتے ہوں. اور اس کی پہلی حدیث انشاءاللہ سبھی کو یاد ہوگی اور میرے ساتھ دیجیے گا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد. میرا ساتھ دیجیے گا، مات شہیدا. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. مجھے بتائیے آل محمد کے علاوہ اور کون سی ہستی ایسی ہے کہ جس کی محبت میں مرنا شہادت کی موت ہوتی ہے؟ کسی صحابی کے بارے میں، کسی زوجہ کے بارے میں، کسی مومن کے بارے میں، کسی مومنہ کے بارے میں، کسی مسلمان کے بارے میں، کسی مسلمہ کے بارے میں، کسی اور ہستی کے بارے میں نبی اکرم نے فرمایا ہو کہ ان کی محبت کے ساتھ اگر کوئی مرے گا تو وہ شہادت کی موت مرے گا. صرف آل محمد ایسے، صرف آل محمد وہ ہے کہ جن کی محبت میں انسان مرتا ہے تو وہ طبعی موت نہیں، شہادت کا درجہ پا کر مرتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ تو ایک حدیث ہے، اس کے بعد مزید اور 11 حدیث ہیں اور وہ میں جلدی آپ کی بیان کروں کہ کیا خوبصورت حدیث ہے جو نبی اکرم نے بیان فرمائی. دوسرے مقام پر شاہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے مات تائبا، وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. دوسرے مقام پر یہ شاہ. تیسری حدیث الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور اللہ، جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی محبت کے ساتھ مرنے سے انسان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. البتہ اس کے اندر ایک ڈیبیٹ اور ایک عنوان موجود ہے، ایک تفصیلی موضوع ہے، لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. صرف حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت کر رہا ہوں کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. یہ حدیث کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے. چوتھے مقام پر شاہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان مات مؤمنا، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مؤمن بھی مرتا ہے اور اپنے ایمان کو کامل کر کے بھی مرتا ہے. جو کل ایمان کی محبت کے ساتھ مرے اس کا ایمان بھی کامل ہو جاتا ہے. پھر آگے نبی اکرم نے شاہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد
یزف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جب وہ مرے گا تو اسے جب جنت میں لے جایا جائے گا تو جنت میں اس شان کے ساتھ اسے داخل کیا جائے گا جیسے ایک دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں داخل کیا جاتا ہے. آئے ہائے کیا خوبصورت احادیث ہیں کہ کیا علی مرتضیٰ کی شیعوں کی شان ہے، ان کے چاہنے والوں کی شان ہے، جو ان کی محبت رکھنے والے ہیں. جنت میں ایسے سجا کر انہیں اور ایسے سوار کر انہیں پیش کیا جائے گا جنت میں کہ جیسے دلہن کو اس کے شوہر کے گھر میں پیش کیا جاتا ہے. 5ویں مقام پر شاہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے، بشرہ ملک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، مرنے کے بعد جب ملک الموت اس کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے جو جنت کی بشارت دیتا ہے اس مرنے والے کو وہ خود ملک الموت ہوتا ہے. اور پھر جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو منکر و نکیر بھی اسے بشارت دیتے ہیں کہ تجھے جنت کی بشارت ہو، تیرے لیے جنت. ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہوا الا ومن مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، فتح فی قبرہ بابان الی الجنہ. اللہ اکبر. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر میں اس کے لیے 2 دروازے کھلتے ہیں جو دونوں ہی جنت کی طرف جاتے ہیں. وہ جس دروازے سے جانا چاہے چلا جائے. ایک اور حدیث کے اندر بیان ہوا، تھک تو نہیں رہے؟ مولانا متقیان کی اور اہل بیت کی خوشنودی کے لیے درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس سے ذرا بہتر درود پڑھیے گا تاکہ احساس ہو کہ علی مرتضیٰ کے چاہنے والے موجود ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. ایک اور مقام پر نبی کرم نے شاہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. جو شخص آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے اور وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کو پروردگار فرشتوں کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے. آئے ہائے کیا خوبصورت تعبیرات ہیں. ارے لوگ تو یہ بحث کر رہے ہیں کہ آپ نجف کیوں جاتے ہیں، آپ کربلا کیوں جاتے ہیں، آپ جنت البقیع کیوں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. نہیں، یہ قبروں کی زیارت حرام ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، قبروں کی زیارت نہیں ہونی چاہیے. آپ ان ہستیوں کو تو چھوڑ دیجئے کہ جن کا مقام بہت بلند و بالا ہے. جو ان کی محبت میں مرنے والا ہے وہ بھی جب قبر میں جاتا ہے تو پروردگار معصوم ملائکہ کو اس مومن کی قبر کے لیے زیارت گاہ بنا دے. سبحان اللہ. جو ان کی محبت میں مر کے جاتا ہے معصوم ملائکہ بھی اس کی قبر پر زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. خود ان کی قبر کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ کربلا میں کتنے ملائکہ ہیں اور کتنے انبیاء مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور کتنے زائرین مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. پروردگار نے اپنے گھر کے اتنے زائر نہیں رکھے ہیں جتنے حسین کے در کے زائر رکھے. تو وہ ہستیاں تو بہت بلند و بالا ہے. جو ان کی محبت کے ساتھ مر جاتا ہے اس کا یہ مقام ہے کہ آسمان کے معصوم ملائکہ بھی اس کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. اور پھر ایک اور حدیث ہے جو بڑی دلچسپ حدیث ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. جب میں پورے انصاف کے ساتھ ساری روایتیں عرض کر رہا ہوں تو اس روایت کو ضرور بیان کروں. یہ روایت بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے اسی سلسلے کے اندر کہ نبی اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ. جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ اہل سنت اور جماعت میں مرتا ہے. یہ بھی انہوں نے حدیث بیان کی. عجیب بات ہے. اور جو حدیث سمجھنے والے ہیں، جو علم حدیث سے واقف ہیں، علم رجال سے واقف ہیں، علم تاریخ سے واقف ہیں، انہیں معلوم ہے کہ سنت والجماعت کا لفظ رسول اللہ کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا. رسول اللہ نے اگر لفظ استعمال کیا ہے کسی مقام پر تو شیعہ کا لفظ تو ہے لیکن سنت اور جماعت کا لفظ نہیں ہے. نبی اکرم نے یہ تو فرمایا تھا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اے علی تو اور تیرے شیعہ، تیرے ماننے والے یقیناً کامیاب ہونے والے. شیعہ کا لفظ تو نبی اکرم کی زبان مبارک سے جاری ہوا ہے جا بجا، لیکن پوری آپ سیرت نبی اکرم دیکھ لیجئے، پوری تاریخ نبی اکرم کو دیکھ لیجئے، کہیں پر بھی نبی اکرم نے سنت اور جماعت کا لفظ استعمال نہیں کیا.
سنت کا لفظ مل جائے گا، تنہا سنت کا لفظ پھر بھی مل جائے گا، لیکن جماعت کے ساتھ یہ لفظ نہیں ملے گا۔ یہ بعد میں لفظ ہے کہ جو ایجاد ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شیعان حیدر کرار تھے ان کے مقابلے میں ایسے ایسے لفظ تیار ہوا۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم کی زبان سے یہ لفظ اس طرح سے ادا ہوا ہو کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماعہ، جو شخص آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ سنی مرتا ہے، وہ سنت و جماعت میں مرتا ہے۔ لیکن ہم مان لیتے ہیں کہ چلیں یہ حدیث بھی ٹھیک ہے اور یہ حدیث بھی ممکن ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمائی ہو، تو اس حدیث سے بھی کم از کم یہ فیصلہ نکلتا ہے کہ جو شخص سنی ہے وہ بھی حقیقت میں آل محمد سے محبت رکھنے والا ہوتا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ جو نعوذ باللہ اہل بیت کے شان میں غصاخی کرنے والے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم نے یزید مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے اور لگاتے رہیں گے، یزیدیت مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے اور لگاتے رہیں گے، تو انہوں نے دشمنی میں آ کر، جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ خبردار کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق کے راستے سے پھیر نہ دے، اسی دشمنی میں آ کر انہوں نے نعوذ باللہ حسین کے نام کے ساتھ اس نعرے کو لگایا، مولا متقیان کے نام کے ساتھ اس نعرے کو لگایا۔ تو ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ خود ان کی بزرگان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آل محمد کی جو محبت اختیار کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں سنی ہوتا ہے۔ اگر سنت اور جماعت پر بھی انسان مرنا چاہتا ہے تو آل محمد کی محبت اختیار کرے، شیعہ ہو یا سنی ہو، آل محمد کی محبت ہر ایک کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ احادیث انہوں نے اپنی کتاب کے ذکر کی۔ اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ 3 حدیثوں کو اور ذکر کیا جس میں ہے کہ جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے، اور یہ مجھے نہیں معلوم کہ 3 ہی احادیث کو کیوں بیان کیا، نہ جانے کیا سوچ کے بیان کیا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا ایک مقام پر الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے مات کافرا، وہ کافر مرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری کتاب کے اندر موجود نہیں ہے، میں نے بہت معتبر کتابوں کے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کیے، جو آل محمد کے بغض کے ساتھ مرے گا، جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، وہ مات کافرا، وہ کافر مرے گا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں، آل محمد کا کیوں اتنا ذکر کرتے ہیں، اگر انسان ذکر نہ کرے، اپنے بچوں کے اندر محبت اہل بیت کو نہ ڈالے تو اس کا انجام کیا ہے؟ مات کافرا، وہ کفر کی موت مرنے والا ہوگا۔ محبت اہل بیت کو اپنے دلوں میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے حشر اللہ یوم القیامہ مخطوبا بین عینیہ آیس من رحمت اللہ، جب ایسے شخص کو قیامت کے میدان میں پیش کیا جائے گا جو بغض رکھنے والا ہے، تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا آیس من رحمت اللہ، یہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ اور جو رحمت خدا سے مایوس ہو جائے اسی کو ہی قرآن نے کہا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ لعنت کوئی گالی نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ کوئی سب و شتم نہیں ہے، کوئی فحش لفظ نہیں، یہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور قرآن کریم جو پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے افراد ہیں، اور یقیناً آج تو سافٹ ویئر کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اس لفظ کو آپ قرآن کریم میں لکھیے گا لعن اللہ یا لعنت اللہ، اور سورہ موبائلہ آئے موبائلہ کے اندر سبھی کے ذہن کے اندر موجود ہے فلعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں کے اوپر۔ تو لعنت کا لفظ قرآن نے جا بجا استعمال کیا ہے، بہت سارے مقامات پر آیا ہے۔ تو لعنت کوئی گالی نہیں ہے، نعوذ باللہ، کوئی کسی کے اوپر سب و شتم نہیں کیا جا رہا۔ لعنت کا صرف ایک سادہ سا مطلب ہوتا ہے، اور وہ مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو وہ خدا کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ اب خدا کی رحمت اس کے اوپر نہیں آئی، رحمت خدا سے جو شخص دور ہو جائے وہی لعنتی ہوتا ہے۔ شیطان لعنتی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا۔ تو جو شخص آل محمد کے بغض کے ساتھ مرنے والا ہے اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، گویا یہ لکھا ہوگا کہ آیس من رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، یہ محروم ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے۔ اور آخری حدیث، اور یہ حدیث کا سلسلہ کی آخری حدیث آپ کی خدمت بیان کروں
کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا الا ومن مات علی بغض آل محمد، جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے، لم یشم ریح الجنہ، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ نہیں سونگھ سکتا۔ تو آل محمد کی محبت اختیار کرنا انسان کو باایمان بناتا ہے، انسان کو بخشا ہوا بناتا ہے، انسان کو درجہ شہادت پر لے کر جاتا ہے، انسان کی قبر کو ملائکہ کے لیے زیارت گاہ بنا دیتا ہے، جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص آل محمد کی محبت کے ساتھ نہ مرے وہ رحمت خدا سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ کفر کی موت میں مرتا ہے، وہ شخص جنت تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، بڑا خوبصورت شعر ہے، سماعت فرمائیے گا، کہ تجھ میں اور مجھ میں فرق صرف اتنا سا ہے محسن، تیرا کچھ کچھ ہے علی اور میرا سب کچھ ہے علی۔ نعرہ حیدری، یا علی یا علی، بلند آواز سے ایک نعرہ لگا دیجئے، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو ہم فضائل اہل بیت کو اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ قیامت کے میدان میں اور قبر میں اور ملک الموت کے وقت بھی حتیٰ اگر کسی چیز سے فیصلہ ہونے والا ہے تو محبت آل محمد سے فیصلہ ہوگا کہ یہ شخص جنتی ہے یا جہنم۔ آل محمد کی محبت پیدا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر جا بجا اور دیگر مقامات پر موجود آئے تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ بہت زیادہ اس موضوع کا آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ بہرحال یہ سوال ہے لوگوں کے ذہنوں میں، اور آہستہ آہستہ اب حد یہ آ گئی ہے کہ ہم اتنا جب ڈیفینسو پوزیشن پر چلے گئے ہیں اور لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس دلائل موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی علمی باتیں نہیں ہیں، تو وہ یاد رکھیے ہمارے پاس نہ صرف دلائل ہیں بلکہ وہ دلائل ہیں جو کتب اہل سنت کے ساتھ ثابت ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے اتحاد بین المومنین کی بات ہو، کہ جب ہم یہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، دلائل بھرپور موجود ہیں، اور ہم بڑھ بڑھ کر علمی طور پر دلائل دینے والے ہیں، واقعات کو بیان کرنے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امن و امان کے پیغام کو بھی پہنچانے والوں میں ہمارا سب سے آگے نام ہونا چاہیے۔ امن و امان کے ساتھ، پیس اینڈ ہارمونی کے ساتھ، کو ایگزسٹنس کے ساتھ اپنے عقائد کو انسان بیان کرے اور ثابت کرے کہ ہم جس عقیدے پر اور جس ایمان پر مانتے ہیں، دیکھیے کہ آپ نے کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں یا موجود نہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ تکاثر کی آخری آیت، ظاہراً ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر سوال کیا جائے گا قیامت کے میدان میں ایک خاص نعمت کے بارے میں۔ چھڑے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد جناب امام ابو حنیفہ تشریف لائے، اور جب امام ابو حنیفہ تشریف لائے تو امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ تم اس آیت کا کیا ترجمہ کرتے ہو اور کیا تفسیر پیش کرتے ہو، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ تم اس کی تفسیر اس طرح سے بیان کرتے ہو کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے میدان میں پروردگار نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، تو جو نعمتیں انسان کھانے پینے میں استعمال کرتا ہے، اوڑھنے پہننے میں استعمال کرتا ہے، ضروریات زندگی میں جو استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا۔ تو ابو حنیفہ نے کہا کہ ہاں فرزند رسول، میرا تو یہی نظریہ ہے کہ نعمتوں سے مراد یہی نعمتیں ہوں گی۔ امام نے بڑی خوبصورت مثال دی، اور یہ ائمہ کا طریقہ ہے، کوئی بھی بات زبردستی نہیں منواتے، علمی استدلال کے ذریعے سامنے والے کو قائل کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ اگر ایک بہت ثروت مند آدمی ہو، ایک بہت امیر دولت مند آدمی ہو، اور اس نے کسی کو دعوت پر بلایا اور اس نے انواع اور اقسام کی غذائیں اس کے سامنے پیش کرتی ہوں، بہترین دسترخوان اس کا سجا ہوا ہو، اور وہ آ کر ان ساری غذاؤں کو استعمال کرے اور بہت سیر ہو کر کھائے، اور سیر ہو کر کھانے کے بعد اس کا شکریہ بھی ادا کرے، اور شکریہ ادا کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو جو ثروت مند شخص ہو وہ اس کھانے والے کو کہے کہ بھائی جو تم نے اتنا کھایا ہے اس کے پیسے بھی تو نکالو، اس کا جواب بھی تو دو، اس کا حق بھی تو ادا کرو۔
تو کیا یہ زیب دیتا ہے ایک عام دولت مند آدمی کے لیے کہ کسی سائل کو اپنے دسترخوان پر بلائے بھی، اسے کھلائے بھی، اور اس کے بعد اس سے تقاضا کرے کہ اس کے پیسے بھی دو؟ ارے جب ایک عام انسان، جو انسان فقیر ہے، محتاج ہے، جتنا بھی امیر ہو جائے اس کے باوجود پروردگار کا محتاج ہے، جب ایک عام امیر انسان بھی یہ کام نہیں کرتا، تو وہ جو رب العالمین ہے، جو کائنات کو پال رہا ہے، جو کائنات کو چلا رہا ہے، جس کی کائنات محتاج ہے، جب اس نے ہماری زندگیوں کے اندر کچھ چیزیں رکھی ہیں جو ضروریات زندگی میں شمار ہوتی ہے، تو کیا پروردگار نعوذ باللہ اتنا بخیل ہے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے کتنا کھایا، کتنا کلو کھایا، کتنا لباس استعمال کیا، کتنا اچھا لباس تم نے پہنا، کس جگہ پر تم رہے؟ کیا ان ساری چیزوں کے بارے میں سوال کرے گا پروردگار؟ یہ تو پروردگار نے ویسے ہی دی ہے انسان کو تاکہ زندگی گزارے اور پروردگار تک انسان پہنچ سکے، خدا کی معرفت انسان حاصل کر سکے۔ کیا پروردگار نے ان چیزوں کے لیے یہ آیت رکھی ہے؟ تو کہا کہ فرزند رسول پھر آپ بتا دیجئے کہ اس نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ چھٹے سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جس کے بارے میں پروردگار سوال کرے گا وہ کوئی اور نعمت نہیں، وہ ہم اہل بیت کی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں سوال۔ کہ محبت اہل بیت کو تم نے کتنا اختیار کیا، اہل بیت کے راستے پر انسان کتنا چلنے والا تھا، ولایت اہل بیت کو کتنا قبول کرنے والا تھا۔ یہ نعمت ولایت وہ ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اس روایت کے اندر تو چھٹے سرکار نے جملہ ارشاد نہیں فرمایا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دیگر روایت کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے، اور یہ آیت قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ولایت امیر المومنین سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن دین کامل ہو رہا ہے، جس دن پروردگار راضی ہو رہا ہے، اتنا عظیم دن کون سا دن ہے؟ اتممت علیکم نعمتی، جب نعمت ولایت امیر المومنین دی جا رہی ہے تو وہ اتنا بڑا دن ہے کہ دین بھی کامل ہو رہا ہے، پروردگار راضی ہو۔ مل کر ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو جو لوگ یہ کہنے والے ہیں کہ صرف آپ اللہ رسول کی بات کیا کریں کیونکہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو یہ پڑھ لیتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، یقیناً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن جو دیگر عقائد ہیں انسان کو اسے جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان کی محبت اختیار کرنا چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ کیا فرشتوں پر ایمان لانا لازم نہیں ہے؟ کیا قرآن پر ایمان لانا لازم نہیں ہے؟ کیا قیامت پر ایمان لانا لازم نہیں ہے؟ جب انسان یہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف یہ دو عقیدے کافی ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی چھوڑ دیجیے، پھر جناب جبرائیل کا ذکر چھوڑ دیجیے، روح القدس کا ذکر چھوڑ دیجیے، جناب اسرافیل کا، جناب اسرائیل کا، جناب میکائیل کا ذکر چھوڑ دیجیے، قرآن کریم کا ذکر چھوڑ دیجیے، کیونکہ کلمے کے اندر قرآن مجید کا بھی ذکر نہیں آیا۔ ہاں، عقائد جتنے بھی ہیں، سارے عقائد کی بنیاد، بلکہ سارے عقائد کی بنیاد دو چیزیں بھی نہیں، صرف ایک چیز ہے۔ ہمارے جتنے بھی عقیدے، چاہے محبت اہل بیت کا عقیدہ ہو، ان کی ولایت کا عقیدہ ہو، قیامت کا عقیدہ ہو، ملائکہ پر عقیدہ ہو، کعبے کے اوپر ہمارا عقیدہ ہو، قرآن کے اوپر ہمارا عقیدہ ہو، جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں، سب کی بنیاد صرف ایک چیز، اور وہ ہے عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، توحید کا عقیدہ سب سے پہلے ہے، سب سے بلند و بالا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا عقیدہ۔ اس عقیدے کی بنیاد پر باقی سارے عقائد، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس رسول کو مانے گا کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ میرے ساتھ دیجیے گا، جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس رسول کو مانے گا کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس کتاب کو مانے گا کہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب۔ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس گھر کو مانے گا کہ جو اللہ کا منسوب کردہ گھر۔ اور جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہے وہ اس جانشین رسول کو مانے گا کہ جو اللہ کا بھیجا ہوا جانشین۔ اسی لیے نبی اکرم نے بھی جب اعلان تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے تو سب سے پہلا جو جملہ شاہ فرمایا اس میں یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نبی مان لو، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کریم کو تم مان لو، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ روزہ رکھنا شروع ہو جاؤ، بلکہ جو سب سے پہلا جملہ ہے جو
فاران کی چوٹی پر جانے کے بعد نبی اکرم نے شاہ فرمایا جو سب سے پہلا اعلان ہو رہا ہے وہ کون سا اعلان ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ تو ہمارے سارے عقائد کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے، سارے عقائد کی بنیاد توحید کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہمارے 8ویں سرکار حضرت امام علی رضا علیہ السلام بھی اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد، جب خراسان سے نیشاپور کی جب مرو سے نیشاپور کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ان کی خدمت میں لوگ آ رہے ہیں کہ اے فرزند رسول کوئی حدیث رسول بیان کیجئے، کوئی حدیث رسول بیان کیجئے، تو ایسے موقع پر ہمارے 8ویں سرکار نے حدیث بیان کی تو کتنے خوبصورت حدیث بیان کی، اور یہ کہہ کر حدیث بیان کی کہ یہ حدیث میں نے اپنے بابا سے سنی اور انہوں نے اپنے بابا سے سنی اور انہوں نے اپنے بابا سے سنی ہے اور انہوں نے اپنے بابا سے سنی ہے، مجھے کوئی ایسا سلسلہ بتاؤ کہ جو اتنا پاک و پاکیزہ سلسلہ۔ صحیح ہے بہت سارے راوی ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، بہت سارے صحابہ کرام ہیں، بہت سارے تابعین ہیں، لیکن کوئی ایسا سلسلہ بتائیے کہ جس کے اندر اولاد یہ کہنے والی ہو کہ میں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی، انہوں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی، انہوں نے اپنے بابا سے یہ حدیث سنی۔ یہ سارا کا سارا سلسلہ اتنا پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے۔ تو 8ویں سرکار جب یہ حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور یہ سلسلہ ہوتا ہوتا نبی اکرم تک پہنچا، اور پھر آگے شاہ فرمایا کہ نبی اکرم نے یہ حدیث جبرائیل امی سے سنی ہے اور جبرائیل نے یہ پیغام پروردگار سے لا کر دیا، یعنی پروردگار کا یہ جملہ ہے۔ یعنی یہ حدیث قدسی ہے، یہ پروردگار نے شاہ فرمایا ہے۔ 8ویں سرکار شاہ فرماتے ہیں کہ پروردگار نے کیا شاہ فرمایا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس نے پڑھ لیا وہ میرے حصار کے اندر آ گیا، میرے قلعے کے اندر آ گیا، وہ محفوظ ہو گیا، اور جو میرے قلعے کے اندر آ گیا وہ آتش جہنم سے بھی محفوظ ہو گیا۔ تو سب سے بنیادی عقیدہ لا الہ الا اللہ کا عقیدہ۔ لیکن جیسے ہی 8ویں سرکار نے یہ حدیث بیان فرمائی، محدثین یہ حدیث لکھ رہے تھے، اور لکھتے لکھتے پھر 8ویں سرکار نے اپنے پردے کو دوبارہ سے ہٹایا اور محمل سے سر باہر نکال کر یہ ارشاد فرمایا کہ حدیث کے اندر آگے یہ جملہ بھی لکھو کہ پھر پروردگار نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بشرطہا و شروطہا، عقیدہ توحید یقیناً انسان کو کامیابی تک پہنچائے گا، یقیناً انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، لیکن کون سا عقیدہ توحید؟ بشرطہا و شروطہا، جو شرط و شروط کے ساتھ۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور انہی شرط و شروط میں سے میں خود بھی ہوں۔ جو مجھ پر عقیدہ نہیں رکھے گا اس کا عقیدہ توحید بھی محفوظ نہیں ہوگا، اور جس کا عقیدہ توحید محفوظ نہیں ہوگا وہ جہنم کی آگ سے بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بسا اوقات جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، میں تو کہوں گا کہ وہ بھی آپ چھوڑ دیجئے، صرف عقیدہ توحید کو بیان کیجئے۔ لیکن عقیدہ توحید کون سا عقیدہ توحید؟ جو نبی اکرم نے دیا۔ کون سا عقیدہ توحید؟ جو 8ویں سرکار نے بیان کیا۔ کون سا عقیدہ توحید؟ کہ جو ہم تک قرآن اور حدیث کے ذریعے پہنچا ہے، کہ ہم صرف اس خدا کو ماننے والے ہیں کہ جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف اس رسول کو ماننے والے ہیں کہ جو اسی خدا کا بھیجا ہوا، اور صرف اس امام کو ماننے والے ہیں کہ جو اسی خدا کا بھیجا ہوا امام۔ تو عزیزو، بات بہت تفصیلی ہو گئی، لیکن میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس مقام پر بیان کروں، اور باتیں واقعی اور بھی تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ درد دل ہے۔ نوجوان کبھی کبھار یہ سوال لے کر آ جاتے ہیں کہ کیوں ہم اتنا بیان کرتے ہیں، کیا پریشانی ہے کہ ہم صرف توحید کو اور رسالت کو اور قیامت کے جو مشترکات ہے وہ بیان کریں، گرچہ اگر ہم نے ان مشترکات کو بھی بیان کیا تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ اس کے اندر بھی فضائل اہل بیت کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ ان سے بیان کیا جائے۔ اور پھر قرآن مجید کی یہ واضح آیت بھی موجود ہے، اور جا بجا اور آیتیں موجود ہے، صرف ایک اور آیت کو بھی ختم بحث کے لیے عرض کروں کہ قرآن مجید کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو
رسول اللہ کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو. تو اللہ اور رسول تو بہت واضح سی بات ہے کہ کس کی اطاعت کرنے کا حکم ہے. اولو الامر کون؟ تو جب اللہ پر ہمارا عقیدہ ہے اور اس رسول پر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو خدا ہی کا بنایا ہوا رسول ہے، تو اولو الامر بھی وہی ہوں گے جو خدا کے بنائے ہوئے اولو الامر. بعض لوگوں نے اس آیت کا ترجمہ جب اس طرح سے کیا کہ وہ اولو الامر منکم، اور تمہارے درمیان میں جو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو، تو لوگ یہ سمجھ لگے کہ جو ہمارے اور آپ جیسے خاکی بندے ہیں جو خطا کار ہیں انہی میں سے کوئی اولو الامر ہے اسی کی اطاعت کی جائے. یہاں پر جو اولو الامر منکم کا لفظ آ رہا ہے اس کا یقینا اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمارے درمیان سے اولو الامر ہے اس کی اطاعت کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ کیونکہ قرآن کریم کا طریقہ کار یہ ہے، جب رسول اللہ کا بھی تعارف کروایا ہے تو فرمایا کہ رسولا منکم، یہ رسول بھی تمہارے درمیان سے. کیونکہ اگر یہ رسول آسمان سے کوئی اترا ہوا کوئی نوری مخلوق ہو اور ایسی مخلوق ہو کہ جو انسان کو دکھائی نہ دیتی ہو، فرشتوں کی طرح ہو اور فرشتوں ہی کے صورت کے اندر آ جائے، تو ہمارے لیے ہدایت کا سبب کیسے بنے گی؟ یہ مخلوق ایسی ہے جو نوری ہونے کے ساتھ ساتھ انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، دکھائی میں تمہاری طرح دیتا ہوں، میں تمہاری طرح کھانا کھاتا ہوں، میں تمہاری طرح چلتا پھرتا ہوں، میں تمہاری طرح گفتگو کرتا ہوں، میں تمہاری طرح اٹھتا بیٹھتا ہوں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے بشری لباس کے اندر، لیکن ان کے اندر اور تمہارے اندر فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی وحی نہیں اترتی. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی. تو جب رسول اللہ کا تعارف بھی ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے تعارف بیان کیا گیا کہ رسولا منکم، یہ تمہارے درمیان سے رسول ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتوں کی تلاوت تمہارے اوپر کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم جو نہیں جانتے وہ تمہیں سکھاتا ہے. تو جب رسول اللہ کا تعارف بیان کیا گیا تو وہی تعبیر آئی، رسولا منکم، تمہارے درمیان سے رسول آیا، لیکن تم جیسا نہیں ہے، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، اس کے اوپر وحی نازل ہوتی. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث آپ کی خدمت بیان کروں کہ جب 12ویں سرکار حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ذکر آتا ہے، تب بھی یہی تعبیر ہے جو نبی اکرم نے استعمال کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم والامام منکم، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب مریم کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نازل ہوں گے زمین کے اوپر، والامام منکم، اور جو امام بنے گا وہ تم ہی میں سے ایک ہوگا. تو امام کون ہے؟ اگر امام تم ہی میں سے ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے امام بنا لیں، تو پھر بنا لیجئے امام مہدی کو بھی کوئی. لیکن نہیں، کوئی فرقہ کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی کو بھی امام مہدی بنا سکتے ہیں. امام مہدی آئے گا تو پروردگار ہی کی طرف سے منتخب شدہ ہوگا، پروردگار جو دے گا وہ ہمارا امام ہوگا. تو جب آخری امام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جو خدا کی طرف سے آئے گا، تو پھر پہلے امام کے بارے میں بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے، جو خدا دے گا اسی امام کو امام مانا جائے. درود پڑھ دیجئے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس عزیزوں، میں نے آپ کو کافی زحمت دی اس مقام پر، اور ضروری بھی سمجھتا تھا کہ اس موضوع کا آپ کی خدمت کروں. اور وہ شام والے، بالخصوص حاکم شام کے جس نے علی مرتضیٰ کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی، آج جا بجا خود اسی شام کے اندر اگر فضائل بیان ہوتے ہیں تو علی مرتضیٰ کے فضائل. اور اس سلسلے کے اندر مولا متقیان کا بھی بہت کچھ لٹ گیا اور ان کی اولاد کا بھی بہت کچھ چلا گیا. جب کربلا کے میدان میں مولا امام حسین علیہ السلام اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، مجھے پہچانو، حل تعرفوننی، کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، حل تعلمون ان جدی رسول اللہ، کیا تم جانتے ہو کہ میرے نانا رسول خدا ہیں،
کیا تم جانتے ہو کہ میری نانی خدیجہ طاہرہ ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں صفا و مروہ کا مالک ہوں؟ میں خانہ کعبہ کا وارث ہوں؟ تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کس کے مقابلے پر تم جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو سامنے والوں سے آواز ہی آئی کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں کہ تو کون ہے۔ پھر مولا نے سوال کیا پھر مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں اہل بیت رسول میں سے ہوں، میں اصحاب رسول میں سے ہوں، میں رسول اللہ کا خون ہوں، میں رسول اللہ کا گوشت ہوں، میرے ساتھ جنگ رسول اللہ کے ساتھ جنگ ہے، میرے ساتھ سلو رسول اللہ کے ساتھ سلو ہے، میں رسول اللہ کی آل ہوں، پھر میرا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ میرا خون بہانے کے لیے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو ان سب کا جواب کیا تھا؟ اِنَّا نَقْتُلُكَ بُغْضًا لِأَبِيكَ، اے حسین ہم تیرے مقابلے پر آئے ہیں تو تجھ سے دشمنی میں نہیں آئے ہیں، تیرے باپ سے دشمنی میں۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ کے فضائل کو، علی مرتضیٰ کی محبت کو لوگوں نے ایسے دشمنی میں تبدیل کیا۔ لوگ علی مرتضیٰ کے نام سے اتنی نفرت کرنے والے ہو گئے، جس نام کو رسول اللہ چاہیا کرتے تھے، اور رسول اللہ بیان کیا کرتے تھے کہ اگر تم انبیاء کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو فانظروا الی وجہ علی ابن ابی طالب، علی مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کر لو۔ اور وہ علی کے جس کے لیے خود نبی دعا یہ کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تمتنی حتی ترینی وجہ علی ابن ابی طالب۔ ایک جنگ میں جب مولا متقیاں تشریف لے گئے، مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تو نبی اکرم نے یہ دعا کی کہ پروردگارا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی مرتضیٰ کے چہرے کی زیارت نہ کر لوں۔ پروردگارا ہمارے بھی آج یہی دعا ہے کہ پروردگارا ہمیں بھی موت نہ دینا جب تک ہم اپنے مولا اور آقا علی مرتضیٰ کی زیارت نہ کریں۔ وہ مولا کی جس کی محبت اتنا نبی اکرم نے اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن امت اگر حسین مظلوم کو شہید کر رہی ہے تو اسی علی کی دشمنی کی وجہ سے۔ مولا متقیان بھی شہید ہو گئے، اولاد علی بھی شہید ہو گئی۔ اور سنیں گے ایک عجیب منظر ہے جو اس سفر کربلا میں پیش آیا۔ جب اسیران کربلا کو کربلا سے کوفہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اور ابھی سب سے پہلے ایام تھے زینب کبریٰ کے اسیری کے، وہ جو کوفے میں شہزادی بن کر رہا کرتی تھی، اور نہ صرف کوفے میں بلکہ مدینے کے اندر بھی شہزادی بن کر رہا کرتی تھی، وہ کہ جس کے ناز رسول اکرم اٹھایا کرتے تھے، وہ کہ جس کو اپنی آگوش میں نبی اکرم اٹھایا کرتے تھے، وہ کہ جس کے سر اقدس پر نبی اکرم اور علی مرتضیٰ دست شفقت پھیرا کرتے تھے، وہ شہزادی جب کنیز بنا کر اور قیدی بنا کر جب کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہی تھی، تو ساتھ ساتھ سر امام حسین موجود تھا اور ایک طرف شہزادی زینب کبریٰ موجود تھی۔ آپ کو تو معلوم ہے نا کہ بھائی اور بہن میں کیسی محبت تھی، بھائی بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا، بہن بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب کبریٰ نے اپنے بھیا کے کٹے سر کو دیکھ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور یہی مرثیے کا بہت عظیم جملہ تھا۔ فرمانے لگی ما توہمت یا شقیق فؤادی کان ھذا مقدرا مکتوبا، فرمانے لگی اے میرے دل کی ٹھنڈک، کبھی میں نے یہ خیال بھی نہ کیا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسا موقع بھی آئے گا جب میری اپنے بھائی سے ملاقات ہوگی تو ایک طرف آپ کا کٹا ہوا سر ہوگا، دوسری طرف میرا کھلا ہوا سر۔ اجرکم علی اللہ۔ اس گھرانے نے اپنا کیا کچھ قربان کیا، علی اور اولاد علی نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ دین رسول خدا محفوظ ہو جائے۔ یہ اسیروں کا قافلہ کوفہ سے ہوتا ہوا شام کی منزلوں کی طرف روانہ، اور میں نے کل آپ کی خدمت میں جو دربار شام تک پہنچنے کے مسائل تواس کیے تھے، اب بس یہ اسیروں کا قافلہ دربار میں داخل ہونا۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ دربار میں آیا تو میرا آٹھواں سرکار بیان فرماتے ہیں، ہائے ہمارے اجداد، ہماری پھوپھیاں جب دربار یزید میں لائی گئی تو یزید ملعون نے دربار کو سجایا ہوا تھا، تخت پر دیگر سفرا بھی موجود تھے،
مختلف شہروں کے سفیر اور وزیر موجود تھے، یہ سب بھی آئے ہوئے تھے، اور آل رسول کو اس طریقے سے دربار میں جب داخل کیا گیا تو یزید ملعون تخت پر بیٹھ کر ایک طرف سے شطرنج کھیل رہا ہے، دوسری طرف سے شراب پی رہا تھا، اور جہاں وہ یہ شطرنج کھیل رہا تھا، جہاں شراب پی رہا تھا، وہیں پر نواز رسول کا سر بھی موجود تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، یہی جملے مسائب کے لیے کافی تھے، لیکن اب یزید ملعون نے ایک اور کام کیا، اپنی چھڑی کو نکالا۔ ہائے تبت یدا ابی لہب کی آیت اگر ابو لہب کے لیے آئی تھی، کاش یزید کے لیے بھی یہی لفظ آتا، اے یزید تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تیری چھڑی گر جائے۔ اس یزید ملعون نے چھڑی اٹھائے اور نواز رسول کے دندان مبارک پر مارنا شروع کیا، لمحائے مبارک فاطمہ زہرا کے فرزند پر مارنا شروع کیا۔ جب یہ غصہ کر رہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ زینب کبریٰ کے کلیجے پر کیا گزری، مجھے نہیں معلوم کہ بیمار امام نے اپنے بابا کے کٹے سر کو اس حالت میں کیسے دیکھا۔ ہاں اتنا معلوم ہے کہ اپنے والے تو اپنے والے، ایک غیر کی آواز بلند ہو گئی۔ ابو برزہ اسلمی کہتا ہے، اے یزید اپنی چھڑی کو یہاں سے ہٹا لے، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے رسول اللہ ان لبوں کو چوما کرتے تھے، رسول اللہ ان دندان مبارک کا پہنچا دیا کرتے تھے۔ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں کو رسول اللہ کے لبوں کو ان لبوں پر ملتا ہوا دیکھا۔ یزید اپنی چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا اے ابو برزہ اسلمی، جب تم ایک صحابی ہونے کے بعد برداشت نہ کر سکے تو جو خون حسین ہو، جو خواہر حسین ہو، اس سے اپنے بھیا کی ایسی بے حرمتی کیسے برداشت۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس کے بعد ہمارا 8واں سرکاری بیان فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ اے میرے شیعو، جب بھی تم کبھی شطرنج کو دیکھو، خدا نخواستہ کبھی تم شراب کو دیکھو، تو ہمیشہ یزید پر لعنت بھیجا کرو، ہمیشہ اپنے زیاد پر لعنت بھیجا کرو، کیونکہ یہ ملعون وہ تھے جب دربار میں سر حسین کو لایا گیا تو یہ شراب پی رہے تھے۔ لیکن میں کہوں گا سر مسائب یہاں پر رکے نہیں ہیں۔ جب اسی دربار کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ایک ملعون کھڑا ہوا اور اس نے اسیروں کے قافلے پر نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے، ایک بہت چھوٹی سی بچی ہے، بڑی نجیب اور بڑی شریف معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یزید سے مخاطب کر کہا کہ میں اس بچی کو کنیز بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اہل بیت رسول کے لیے اس سے بڑا سخت جملہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ جو کنیزوں کو آزاد کرنے والا، وہ کہ جس کے نانا نے فتح مکہ کے موقع پر اس کے آبا و اجداد کو آزاد کر دیا ہو، یمن الطلقاء کہہ کر ان سب کو آزاد کر دیا ہو، وہ جو اسیروں کو بھی کھانا کھلانے والے ہو۔ ایک مرتبہ اسی خاندان کی چشم و چراغ کو کہا گیا، میں اس بچی کو کنیزی میں لینا چاہتا ہوں۔ شہزادی سکینہ کہتی ہے میں تو کانپ گئی، یہ ملعون کہیں مجھے کنیز نہ بنا لے۔ میں اپنی پھوپھی زینب کبریٰ کی چادر کو پکڑ کر ان کے لباس کے اندر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بیوی بڑی آگے بڑھی، شہزادی زینب کبریٰ آگے آئی اور کہا اے شخص، جب تک تو مسلمان ہے اس وقت تک اس بچی کو کنیز نہیں بنا سکتا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس بچی کی کنیزی کہ میرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ شہزادی زینب کبریٰ نے آگے بتایا، کہا کہ تو جو اسلام لے کر آیا ہے اور جس رسول کا تو کلمہ پڑھتا ہے، ارے یہ اسی رسول کی بیٹیاں ہیں۔ تیرے لیے ممکن نہیں ہے کہ تو رسول کا کلمہ بھی پڑھنے والا ہو، اسی رسول کی بیٹیوں کو قیدی بنانے والا، کنیز بنانے والا ہو۔ بس اسی طرح کی گفتگو جو شروع ہوئی، ایک مرتبہ یزید ملعون آگے بڑھا اور حکم دیا ہے جلاد، شہزادی زینب کبریٰ کی طرف اشارہ کر کے کہا زینب کی سر کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ بڑا خطرناک مرحلہ تھا۔ شہزادی زینب کبریٰ کے لیے مرنا کوئی مشکل مرحلہ نہیں، شہادت ان کے گھرانے کی میراث ہے۔ یہ جب قیدی بن سکتے ہیں تو شہید بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے شہادت کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ لیکن بیوی نے آگے بڑھ کر کہا کچھ امانتیں میرے بھائی نے میرے سپرد کی تھی، میں ان امانتوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ یزید تو مجھے قتل نہ کرنا، میں حسین کی امانتوں کی حفاظت کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن ملعون نے حکم دیا
زینب کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے. جب ایسے موقع پر کوئی بچانے والا نہیں تھا, سنیں گے پھر کون کھڑا ہوا؟ وہ کھڑا ہوا جو فاطمہ زہرا کی کنیز کہلائی جاتی تھی. جناب فضہ اپنے مقام سے کھڑی ہوئی اور دربار میں جتنے حبشہ کے ملازم موجود تھے, جتنے حبشہ سے آئے ہوئے سفیر موجود تھے, سب سے مخاطب ہو کر کہا, اے حبشہ والوں, تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ میں حبشہ کی ایک بیٹی ہوں, میں حبشہ کی شہزادی ہوں, خبردار یزید کو یہ کام کرنے نہ دینا. جیسے یہ جملہ حبشہ کی شہزادی نے کہا, حبشہ کے سارے سفیر کھڑے ہو گئے, حبشہ کے ملازمین کھڑے ہو گئے اور تلوار باہر نکالی اور کہنے لگے, اے یزید, ہم تجھے ہر ظلم کرنے دیں گے لیکن اپنی قوم کی بیٹی پر کوئی ظلم ہونے نہ دیں گے. یہ کہنے کے بعد یزید اتنا گھبرا گیا. یزید نے کہا, ٹھیک ہے, میں زینب کو بھی قتل نہیں کروا سکتا, میں فضہ کو بھی قتل نہیں کروا سکتا, میں سید سجاد کو قتل نہیں کروا سکتا, سب کو چھوڑ دیا, لیکن مجھے اتنا بتائیے, جب جناب فضہ کا یہ جملہ زینب کبریٰ نے سنا ہوگا تو دل پر کیا گزری ہوگی؟ یقیناً مدینے کی طرف رک کر کے کہا ہوگا, اما زہرا, کاش آپ زندہ ہوتی تو دیکھتی, آپ کی بیٹیوں کی کوئی عزت کرنے والا نہیں, آپ کی کنیزوں کی عزت کرنے والے. آج اہل بیت رسول کی عزت کو پامال کر دیا, لیکن کنیز کی عزت کو سب بچا لیا.